بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اللہ کی جمیع مخلوقات میں سے جو مقام، جو مرتبہ، جو شان اور جو عظمت اور جو وقار آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں، بلکہ عظمتوں کے جتنے بھی سوتے ہیں وہ آپ کی ذات سے پھوٹتے ہیں، اور طہارتوں کے سارے چشمے آپ کی ذات مبارکہ سے نکلتے ہیں۔ آپ کی ذات کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہو گئی، اللہ پاک نے اس کو عظمتوں سے اور شرافت سے نواز دیا، چاہے وہ اصحاب رسول ہوں یا آل رسول ہوں۔ ان کی تعظیم، ان کی تکریم ہمارے اوپر لازم ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی۔ آقا نے فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا۔ اب یہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس کے تحت جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کو گالی دے تو اس کو تعزیراً سزا دی جائے، اس لیے کہ حضور کے صحابی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو میرے صحابی کے ایک مد یا اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی حضور کے صحابی کو یہ شرف، یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور حضور کا صحابی ایک مد کوئی چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو جو ثواب اور جو اجر صحابی کو ملنا ہے وہ بعد میں احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والے کو وہ اجر جو اللہ نے صحابی کو ایک مد چیز خیرات کرنے پہ دی ہے، بعد والے کو نہیں مل سکتا۔ تو اب صحابی کو یہ مقام اور یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ شارح بخاری شیخ احمد بن اسماعیل قرانی اس کے تحت لکھتے ہیں کہ صحابی کو یہ مقام اور یہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے، اور حضور کی سنگت کی وجہ سے حضور کے صحابی کو یہ شرف ملا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث محمد بن حسین زیدانی، وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ صحابی کا یہ مقام اور یہ مرتبہ جو اس کو اللہ پاک اجر زیادہ عطا فرما رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے اور وحی کا زمانہ پانے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو عطا فرما رہے ہیں۔ کہ آج کے دور میں، یعنی بعد کے جو لوگ ہیں، ان کی اگر 1000 سال عمر ہو، ساری زندگی وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکتے بھی رہیں، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عابد ہوں، بہت بڑے زاہد ہوں، وہ اپنی زندگی کو تقوی سے آراستہ کر لیں، وہ اپنے من کے اندر تقوی کے فانوس روشن کر لیں اور بہت بڑے مقام پر فائز ہو جائیں، پھر بھی اللہ پاک نے جو صحابی کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، بعد والے بڑے سے بڑے عابد بھی بن جائیں، زاہد بھی بن جائیں، تو رسول اللہ کی صحبت کے ایک لمحے کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتے۔ تو اب دیکھیں کہ حضور کے جو صحابہ ہیں، ان کو اللہ پاک نے یہ شان اور یہ عظمت حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کی صحبت کی وجہ سے، حضور کی سنگت کی وجہ سے اور وحی کا وہ زمانہ پانے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اور یہی بات گلشن امام احمد رضا کے گل سرسبد مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے، آپ نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، میرات المناجی شرح مشکات المصابیح، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور صحابی سوا سیر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو اس کا اجر بعد والے کا اجر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی حال روزہ، نماز اور دیگر عبادات کا بھی ہے کہ آج اگر کوئی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے،
اصحاب پیغمبر تو وہ نفوس قدسیہ تھے جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، وہ تو صاحب قرآن سے قرآن سنا کرتے تھے، وہ تو یاسین سے سورہ یاسین سنا کرتے تھے، وہ تو مدثر سے سورۃ المدثر سنا کرتے تھے، وہ تو مزمل سے سورۃ المزمل سنا کرتے تھے، وہ تو علم نشرح کے سینے والے سے سورۃ الانشراح سنا کرتے تھے، وہ تو والضحیٰ کے مکھڑے والے سے سورۃ الضحیٰ سنا کرتے تھے، وہ تو واللیل کی زلفوں والے سے سورۃ اللیل سنا کرتے تھے، اور ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ آقا حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر پیچھے امام کے۔ اب صحابہ کی نیت کیا ہوتی تھی؟ وہ یہ کہتے تھے 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر پیچھے نبیوں کے امام کے۔ اب وہ شرف، وہ عظمت، وہ مقام ان کو اللہ پاک نے حضور کی نسبت اور صحبت کی وجہ سے اور حضور کا ظاہری زمانہ پانے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور بعد والے جتنا بھی عمل کر لیں، غوث، قطب، ابدال بھی اگر بن جائیں، تو صحابی وہ جو ایک لمحہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں تو ان کا وہ عمل اس ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب صحابی کی جو فضیلت ہے، اگر کسی صحابی کا نام، اس کو شیخ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، صاحب نبراس نے، کہ تقریباً 1,24,000 کے قریب یا کم و بیش حضور کے صحابہ کی تعداد ہے۔ تو احادیث میں تو چند صحابہ کے نام آئے، تو اب باقی صحابہ کے نام احادیث میں نہیں آئے، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر ان کی تعظیم، ان کی عزت کرنا لازم ہے، اس لیے کہ ان کی تعظیم کے لیے صرف ان کا صحابی ہونا ہی کافی ہے۔ تو اس لیے حضور کی ہر نسبت کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب اس طرح دیکھیں کہ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ وہ جو حضور کے صحابہ ہیں، جو حضور کے سنگت والے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو جو اعزاز عطا فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، بلکہ آقا یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی صحابی کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ محبت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، اور صحابی سے جو بغض رکھتا ہے تو اس کا وہ بغض بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض کی وجہ سے ہے۔ اس لیے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صحابی کی محبت اصل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اور صحابی رسول کا بغض بھی اصل میں رسول اللہ کا بغض ہے۔ اسی طرح جو خانوادہ مصطفیٰ ہے، جو اہل بیت اطہار ہیں، ان کے حوالے سے سیاستہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے، یعنی بے شمار اصحاب کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ تقریباً 34 کے قریب صحابہ اس حدیث کے نیریٹر ہیں، اور متواتر اس نیریشن کو کہا جاتا ہے کہ جس کو روایت کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ ان کا عقلاً جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہو، یعنی انسان یہ کہے کہ اتنے بندے جو بات کر رہے ہیں، اتنے صحابہ جس روایت کو روایت کر رہے ہیں، تو وہ جھوٹی کس طرح ہو سکتی ہے جس پر اتنے لوگوں کا اجماع ہو، کنسنسس ہو، اور اتنے لوگ جس کو نیریٹ کریں۔ تو اب وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ تو اب یہ حدیث پاک حدیث متواتر ہے۔ جب آقا حضور نے آخری حج ادا فرمایا، اس کے بعد آپ مدینہ شریف کی طرف اپنے صحابہ کے ساتھ چلے، تو راستے میں غدیر خم کے مقام پر، جس کو خطبہ غدیر بھی کہا جاتا ہے، یہ سیاستہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ خطبہ موجود ہے، آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک طویل خطبہ اپنے صحابہ کو دیا، اور حضرت زید ابن ارقم کے پاس کچھ تابعین میں سے کچھ لوگ آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ حضور کی سنگت میں رہے، آپ حضور کی صحبت میں رہیں، تو آقا حضور کے دور کی کوئی بات ہمیں سنائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس رہا، حضور کی سنگت اور صحبت میں، اور آقا حضور کی معیت میں رہا، کافی باتیں میں نے آقا حضور سے سیکھی ہیں۔ اب میں چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور کچھ باتیں مجھے یاد ہیں، کچھ بھول گئی ہیں، وہ باتیں جو مجھے یاد ہیں اس میں سے ایک بات میں تمہیں سناتا ہوں کہ جب ہمارے آقا نے حجۃ الوداع کے بعد آپ نے مدینہ شریف کا سفر کیا، تو غدیر خم کے مقام پر آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک خطبہ دیا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد واعظ و نصیحت کیا۔ بڑا طویل وہ خطبہ ہے جس کو خطبہ غدیر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آقا حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اجتماعی صورت میں اس طرح
میں تمہیں خطبہ نہ دے سکوں، یعنی حضور نے اپنے وصال کی طرف اشارہ کیا، اور ساتھ آقا حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، اے میرے صحابہ میں دو باری چیزیں، دو وزنی چیزیں اور دو قیمتی چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری اطرتی اہل بیت تھی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت، میری اہل بیت ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ اگر تم قرآن کے ساتھ بھی اور میری آل کے ساتھ بھی جڑے رہے تو میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آقا حضور پھر یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اپنی آل کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ چاہے اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان سب کی تعظیم رسول اللہ کی وجہ سے ہمارے اوپر لازم ہے۔ آج یہ ایک فتنوں کا دور ہے، اور اس میں ہمارے وطن کے اندر بھی کچھ شر پسند عناصر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ کوئی صحابہ کے دفاع کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے، اور کوئی اہل بیت کے دفاع کی آڑ میں اصحاب پیغمبر پر تبرہ کر رہا ہے، ان پہ لعن و طعن کر رہا ہے، جبکہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کے دل کے اندر رسول اللہ کی بھی محبت ہو، رسول اللہ کے اصحاب کی بھی محبت ہو، اور رسول اللہ کی آل کی بھی محبت ہو۔ یہ وہ جراثیم ہیں بد عقیدگی کے وہ جراثیم ہیں جو ہمارے ایمان کے خیموں کو تار تار کر رہے ہیں۔ یہ خارجیت اور رافضیت کے وہ کانٹے ہیں جو ایمان کے خیموں کو تار تار کر رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہم آقا حضور، چونکہ صحابہ کی عزت بھی حضور کی وجہ سے ہے، اہل بیت کی عزت بھی حضور کی وجہ سے ہے، صحابہ کی محبت بھی حضور کی وجہ سے ہے، اور اہل بیت کی محبت بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کریں، ہر نسبت سے پیار کریں، اور آپس میں اس طرح یہ جو لڑائیاں شروع ہیں صحابہ اور اہل بیت کی آڑ میں جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، اس سلسلے کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، چونکہ ان کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے وہ اصل میں سمجھے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں آقا کی ہر نسبت کا ادب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔